ایک بہن زیبا نام کی سوال پوچھ رہی ہیں کہ رجب کے اندر خاص طور سے 27ویں تاریخ کو کوئی خاص عبادت شریعت سے ثابت ہے؟ کنڈے کرنا کیسا ہے، نماز پڑھنا کیسا ہے، اور 27ویں تاریخ کا روزہ رکھنا کیسا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ میری بہن، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، موقع کا سوال ہے، میں اس کی وضاحت ویسے بھی کرتا۔ اب آپ کا سوال آ گیا تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے انداز میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ رجب کے مہینے میں کوئی بھی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ اور رجب کے جتنے ایام ہیں وہ سارے کے سارے ایام اور ایام کی طرح ہیں، دوسرے دنوں کی طرح ہیں۔ رجب کی راتیں دوسری راتوں کی طرح ہیں، رجب کے دن دوسرے دنوں کی طرح ہیں، رجب کا مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح ہے۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص نفل جو ہے روزہ نہیں ہے۔ آپ ویسے نفل روزہ رکھنا چاہیں جیسے اور دن رکھ سکتے تھے، اس دن بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ ویسے ہی نفلی نماز پڑھنا چاہیں جیسے اور دن پڑھ سکتے تھے، اس دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رہی بات کنڈوں کی، تو یہ تو کہیں سے کہیں تک ثواب والا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے، تو بلکہ اور جو ہے وہ گناہ کا کام ہے۔ لوگ اس کو ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے پر بجائے ثواب کے بندوں کو گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی کام آدمی تب کرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کنڈوں کی رسم کرنا یا نیاز کرنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نہیں۔ بہت سے لوگ اس کو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نے اس پر ایک علیحدہ ویڈیو پورا بنا رکھا ہے جس کے اندر پوری اس کی وضاحت کی ہے کہ اس رسم کا کوئی بھی تعلق امام جعفر صادق سے نہیں ہے۔ ہاں، صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ یوم وفات ہے، اور بہت سے اہل روافظ میں سے کچھ لوگوں نے ان کی وفات کے موقع پر اس رسم کا ایجاد کیا تھا جس میں میٹھی چیزیں بنا کر کے کھائی جاتی تھی۔ اب لا علمی کی وجہ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آ گئی۔ رہی بات رجب کی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی حیثیت معراج کی رات کی وجہ سے، کیونکہ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ اس رات کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر عرش تک جانا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، یہ تو بالکل صحیح ہے، اوتھینٹک ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ یہ رجب کے مہینے میں ہی ہوا یا کسی اور مہینے میں ہوا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، بعض کا خیال ہے رمضان میں ہوا، اور بعض کا رجب کا بھی خیال ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے نا، یہ ہجرت سے پہلے مکی دور کے اندر پیش آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت کے بعد جو مدنی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 10 سال بنتی ہے۔ اس 10 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی معراج کی رات کو نہیں منایا، نہ کوئی خاص عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے نہ خود کوئی عمل کر کے دکھایا، نہ امت کو کوئی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا جو دور ہے، یعنی کہ تقریباً 100 سال تک اس دھرتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا معاملہ رہا ہے۔ ان 100 سالوں کے اندر بھی صحابہ کرام سے کوئی روزہ رکھنا 27 تاریخ کا یا کوئی عبادت کرنا اس رات کے اندر منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو سمجھائیں یہ دین نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو ضروری سمجھنا اور اسے فرض قرار دینا یا اسے واجب قرار دینا، اور نہ کرنے والوں کو جو ہے وہ حقارت کی نظروں سے دیکھنا، یہ دین میں اپنی طرف سے ایجاد ہے جس کو بدعت کہتے ہیں۔ ویسے آپ عبادت کرنا چاہیں، ویسے آپ روزے رکھنا چاہیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ جب مرضی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔